کہ اسلام میں عزت کی حفاظت کی کتنی ویلیو ہے کہ کسی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا تو اسلام میں حکم یہ ہے کہ اس پہ پردہ ڈال دیا جائے, اس کو ہائی لائٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ نے کر دی تو اسلام کہتا ہے 4 گواہ لے کر آؤ. اگر آپ 4 گواہ نہیں لائے تو چترول الٹے آپ کے لگیں گے, حالانکہ امکان ہے کہ آپ سچ بول رہے ہوں. تو اب جرم کس بات کا ہے بھائی؟ جرم یہ ہے, ایک اشکال کا جواب دے کے پھر میں بات چلتا ہوں. ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ پھر 4 گواہ بھی نہ لے کے آؤ. بھئی 4 گواہ لا کے تو اور ذلیل کر دو گے نا. ارے پھر اسلام یہ کہتا ہے 4 گواہ ہوں تو بھی گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے, پردہ ڈال دو, یہی کہتا ہے نا. تو یہ کیوں کہا کہ 4 گواہ ہوں تو پھر مقدمہ لے جا سکتے ہو؟ یہ اس لیے کہا ہے کہ معاشرے سے جرم کو ختم بھی تو کرنا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اس میں ایک دوسری حکمت ہے کہ اگر اس طرح سے لوگ کرنا شروع کر دیں اور گواہ بھی ہوں اور سزا نہ ملے تو یہ جرم پھیلے گا. اس لیے جرم کی روک تھام کے لیے حکم ہے کہ 4 گواہ, کیونکہ 4 گواہوں پر سزا مل سکتی ہے مجرم کو, 4 گواہوں سے کم پہ سزا نہیں مل سکتی. تو 4 گواہ ہوں تو گواہی کی اجازت ہے, مقدمہ کرنے کی اجازت ہے. اگر گواہ نہیں ہے تو اس لیے اجازت نہیں ہے کہ 3 گواہوں سے سزا ثابت نہیں ہوتی. تو اب چونکہ سزا تو مل نہیں سکتی تو اب سوائے اس کو ذلیل کرنے کے آپ کا اور کوئی ارادہ نہیں ہے. تو کسی کے جرم کو اس کو ذلیل کرنے کے لیے ہائی لائٹ کرنا, اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ اجازت نہیں ہے. دیکھو مرد اگر بیوی پہ تہمت لگاتا ہے یہ زانیہ ہے, تو یہ آسان نہیں ہے اسلام میں تہمت لگانا, اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا بدکار ہے, یہ آسان نہیں ہے. صحابی آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے فرمایا 4 گواہ لاؤ ورنہ الٹا تمہارے کوڑے لگیں گے. اب آپ اندازہ لگاؤ, انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں کہاں سے لاؤں 4 گواہ؟ تو پھر حکم ہوا لعان, ایسا ہی نہیں قبول کیا جائے گا, 4 قسمیں اٹھاؤ. قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین, اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. اور 4 دفعہ یہ قسمیں اٹھائے, اور اسی طرح عورت بھی قسمیں اٹھائے. والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین, اگر میرا میاں سچ بول رہا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو. تو یہ قسمیں یہ بھی اٹھائے, 5 قسمیں اور 5 وہ بھی. اٹھانے کے بعد بھائی دونوں نے اٹھا لی ہیں, اس نے بھی اور اس نے بھی, تو ہمیں نہیں پتا کہ کون سچ بول رہا ہے. تو اب یہاں آنے کے بعد یہ ہوگا کہ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اب یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے, ان کا نکاح ختم ہوگا. وجہ کیا ہے کہ آپ نے ایک طرف اس کو بدکار بھی کہہ دیا اور اب نکاح میں بھی رکھ رہے ہو. تو جب اس کے جرم کو دنیا کے سامنے لانا تھا تو بیوی بنا کے رکھنے کا کیا مطلب ہے پھر؟ میں سمجھ رہے ہیں اسلام کا مزاج کو سمجھانا. میرا مقصد یہاں لعان کی سزائیں یا زنا کی سزا بیان کرنا مقصد نہیں ہے. اسلام کے مزاج کو سمجھانا مقصد ہے کہ بلا وجہ کوئی کام کرنے کی آپ کو اجازت, فری پھوکٹ میں کلپ بنانے کی, ایویں اٹھا کے چیزیں مارکیٹ میں لا رہے ہو, یا فلاں کو یہ کہہ دیا, فلاں پہ یہ تبصرہ کر دیا, یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن. یہ ہلکی بات نہیں ہے. اسلام ہر چیز کی ریزن پوچھتا ہے کہ یہ بات اگر ہوئی ہے, یہ خبر آپ نے نشر کی ہے, تو کیوں نشر کیوں کی ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا تھا. تو مرد نے بیوی کو کہہ دیا زانی ہے, اپنی بیوی کو کہہ دیا, تو اسلام کہتا ہے گواہ لے کر آؤ, نہیں لا سکتے تو اب عدالت میں 5 قسمیں اٹھاؤ, اور وہ خاص قسم کی قسمیں ہیں. اٹھانے کے بعد اگر آپ نہیں اٹھاتے تو چترول لگیں گے آپ کے. آپ کو اچھا میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا, اب میں عدالت میں نہیں جا رہا. میں تو بھائی کہا کیوں, زبان سے نکالا کیوں؟ اب نکالا ہے تو بھگتنا پڑے گا, جانا پڑے گا, عدالت میں کیس کرنا پڑے گا, قسمیں اٹھانی پڑیں گی. بولا کیوں آپ نے؟ ریورس نہیں ہے اس میں. ہمارے یہاں بیٹھ کے تبصرے, پھر اچھا وہ سوری ویسے ہی کہہ دیا تھا, وہ بات تو آگ تو لگ گئی نا. بھائی ایسے ہی چل رہا ہے نا, فلاں کو الزام لگا دیا, فلاں پہ فحاشی کی تہمت لگا دی, فلاں کو چور کہہ دیا, فلاں کو جناب وہ خیانت خائن کہہ دیا,
تو وہ چل رہا ہے سب تبصرے. آپ دیکھو سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہے ہیں. تو اسلام کہہ رہا ہے بھائی اپنی بیوی کو زانی کہا, اب ریورس کا چانس ختم. اب اس پروسیس کو آگے تک پہنچانا ہے, بولنے سے پہلے سوچو. اب قسمیں اب آدمی قسمیں اٹھاتے ہوئے ڈر رہا ہے کہ یار اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب ہے بھائی, تو نہیں کرے گا تو بیوی کو اختیار ہے کہ اس کو چوک میں لے جا کے کوڑے لگوا دے کہ اس نے تمہاری عزت کا جنازہ نکالا ہے. تو اب اس پورے پروسیس سے گزرنا پڑے گا, اور پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد عورت قسمیں اٹھائے گی. اگر وہ نہیں اٹھاتی, اقرار کر لیتی ہے زنا کیا ہے, تو اس کو پھر حد جاری ہوگی, رجم کیا جائے گا. پھر شوہر یہ کہے نہیں بھائی میں پتھر سے تو مارنا نہیں چاہتا تھا اس کو, بس اس نے زنا کیا میں تو ویسے ہی. تو بھائی پھر جب آپ کو پتا ہے کہ زنا کی سزا جب ثابت ہو گیا تو پھر تو پتھر سے مارا جائے گا اس کو.